ISO پاکستان کے وفد کی حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی سے ملاقات۔ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے وفد نے وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے سربراہ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی سے ان کے دفتر حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں ان سے ملاقات کی۔ ISO کے وفد نے علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کو بانی رہنما شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی میں شرکت کی دعوت دی۔ مادر علمی حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں سید المرسلین مبعوث بررسالت ہونے کی مناسبت سے جشن بعثت چراغاں بھی کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث بررسالت ہونے کی مناسبت سے حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں علامہ امجد علی عابدی اور علامہ سید غلام شبیر نجفی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر چراغاں بھی کیا گیا۔ علماء کرام نے بعثت کے موضوع پر آیات قرآنی کی روشنی میں گفتگو کی۔ ہم جنگ کے خلاف ہیں، یوکرین بحران کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی نے اپنے براہ راست خطاب میں عید بعثت کی عالم اسلام، ایرانی قوم اور تمام حریت پسندوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا یوکرین میں ایران جنگ بندی کا طرفدار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جنگ ختم ہو جائے، تاہم کسی بھی بحران کا حل تبھی ممکن ہے جب اس کی جڑوں کو پہچان دیا جائے۔ یوکرین کے بحران کی جڑ امریکہ کی بحران ساز پالیسیاں ہیں اور یوکرین ان پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ صبر و تحمل کی صفت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام بن گئی۔ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی۔ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے صدر حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے جانشین رسول سلسلہ امامت کے 7ویں تاجدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے کہا، معصوم ہونے کی بنا پر اگرچہ اس امام کی بہت سی صفات ہیں، لیکن صبر و تحمل وہ نمایاں صفت تھی جو آپ کے نام کا حصہ بن گئی۔ کاظم یعنی غصہ پی جانے والا آپ کا معروف لقب ہے۔ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے زیر اہتمام امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی۔ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے زیر اہتمام امتحانات 26 مارچ سے شروع ہوں گے، جس کے مطابق میٹرک، FA، BA اور MA کا ہر پیپر 3 گھنٹے کا ہوگا۔ امتحانات کے لیے داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 فروری تھی۔ ڈبل فیس کے ساتھ 5 مارچ تک داخلہ فارم جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ جنگ زدہ علاقے میں پھنسے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے ریاست عملی اقدامات اٹھائے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی نے کہا، روس یوکرین تنازع انتہائی گھمبیر معاملہ اور خطے کے عوام کے لیے مشکل ترین صورتحال ہے۔ جس استعمار نے آج تک صہیونی اور ناجائز شیطانی ریاست کو دوام بخشا، انہیں حق نہیں پہنچتا وہ انسانی حقوق کی بات کریں یا معاملے میں مداخلت کریں۔ حکومت پاکستان یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے ہنگامی و عملی اقدامات کرے۔ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ایرانی کمانڈر فضائیہ کی ملاقات۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کور کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حامد واحدی نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ بریگیڈیئر جنرل حامد نے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھول کی چادر بھی چڑھائی۔ ملاقات کے دوران دونوں معززین نے پیشہ ورانہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔